ہمارے خاندان میں آج امن و سلامتی کیوں نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں آج سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے صلہ رحمی کرنا چھوڑ دی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم رب زدني عملا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے۔ کالی رات ہو، کالے پتھر پر چلنے والی کالی کیڑی کو بھی
میرے رب التعالی کی ذات اس کالی کیڑی کو بھی رزق دینے والی ذات ہے۔ حمد و ثنا کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کائنات، امام المرسلین، امام الہدا، امام الانبیاء، خاتم النبیین، میرے اور آپ احباب کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے خاص ہے۔ احباب گرامی، نفرتوں اور محبتوں کے سلسلے صدیوں تک قائم و دائم رہتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت اور کیفیت یہ بن چکی ہے کہ میرے معاشرے میں چھوٹی سی بدگمانی پر، چھوٹی سی غلطی پر صدیوں تک سال ہا سال عظیم رشتہ داروں کو، عظیم والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داریوں کی ڈور کو توڑ کر خاک میں ملا دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں نفرتیں جنم لے رہی ہیں۔ کیوں؟ آج ہم نے صلہ رحمی کے فوائد کو پس پشت ڈالتے ہوئے، آج ہم مغربی تہذیب کے تناظر میں آ کر ہم نے خاندان کو بھی پس پشت ڈال دیا، ہم نے رشتہ داریوں کو بھی پس پشت ڈال دیا، حتیٰ کہ میرے معاشرے کی حالت اور کیفیت یہ بن چکی ہے کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے ناراض ہے، والد اپنی اولاد سے ناراض ہے، ماں اپنی بیٹی سے ناراض ہے، چچا اپنے بھتیجے سے ناراض ہے۔ کیوں؟ شریعت اسلامیہ، جس اسلام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جس پیغمبر سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے تو صلہ رحمی کے بے شمار فوائد بتلائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے اپنے امتیوں کو، اپنے محبوں کو یہ پیغام دیا تھا، بلکہ یہ حکم دیا تھا کہ اے دنیا جہاں میں بسنے والے انسانوں، میرے امتیوں، تم نے ہمیشہ صلہ رحمی کرنی ہے، آپس میں محبتیں بانٹنی ہیں، عقیدتیں پھیلانی ہیں، نفرتوں کے بیج کبھی نہیں بونے۔ لیکن آج افسوس کہ میرے معاشرے کا نوجوان، میرے معاشرے کا ہر فرد، میرے معاشرے کا بزرگ یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں اس پیغمبر کا امتی ہوں، میرے معاشرے کا یہ نوجوان یہ نعرہ تو لگاتا ہے کہ مجھے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت ہے، لیکن اس پیغمبر کی بات نہیں مانتا۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی کسے کہتے ہیں جس کو آج ہم بھول بیٹھے ہیں؟ صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، ربط قائم کرنا، ملانا۔ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داریوں کو، صلہ رحمی یعنی کہ رشتہ داریوں کو آپس میں ملانا، کبھی توڑنا نہیں۔ اور آج ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں، سنیے گا، توجہ کیجئے گا، آج ہمارے معاشرے میں یہ غلط تصور پیدا ہو گیا ہے کہ جو نیکی کرے اس کے ساتھ نیکی کرو، جو نیکی نہ کرے اس کے ساتھ نیکی نہ کرو، جو رشتہ داریوں کو ملائے اس کے ساتھ رشتہ داریوں کو ملاؤ، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، جو میرے ساتھ تعلق کو توڑتا ہے، میں نے بھی اس کے ساتھ تعلق کو توڑ دینا ہے۔ اگر میرے بھائی نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے،
مجھے بلایا ہے تو جب میں اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کروں گا تو اپنے بھائی کو بلاؤں گا، اگر اس نے اپنی خوشی کے موقع پر مجھ کو انوائٹ نہیں کیا تو میں بھی اپنے ہاں جب خوشی ہوگی تو اپنے بھائی کو نہیں بلاؤں گا۔ میرے بھائیوں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صلہ رحمی کی تعریف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک جنبش میں آئے، فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر سلام لے تم بھی ہاتھ بڑھا کر اس کے ساتھ سلام لو۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ تعلق کو پیوستہ کرے تم بھی اس کے ساتھ تعلق کو ملاؤ جوڑو، بلکہ صلہ رحمی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْوَاصِلِ، لیکن صلہ رحمی یہ ہے الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، جب تیرا بھائی تجھ سے ناراضگی کا اظہار کرے، جب تیرا بھائی تجھ سے تعلق کو ختم کرنے کی کوشش کرے، جب تیرا بھائی تجھ سے رشتہ داری کو توڑنے کی کوشش کرے تو تیرا یہ حق بنتا ہے وَلَكِنَّ الْوَاصِلِ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، تو آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو ایسا کرنے پر مجبور نہ کرے، بلکہ تو آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو سینے کے ساتھ لگا کر یہ کہے اے میرے بھائی تو میرا بھائی ہے، میں نے تجھ کو رشتہ داری کو ناطے کو توڑنے کی کوشش یا جرت نہیں کرنے دینی، تو میرا بھائی ہے، ہم نے ہمیشہ بنا کر رکھنی ہے، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ لیکن آج میرے معاشرے میں ہم یہ کہتے ہیں نہیں بلاتا تو نہ بلائے، نہیں آتا تو نہ آئے، میرا اس کے ساتھ جینا مرنا ختم ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ آج ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ نہیں بول رہا، وہ باپ جو اس بیٹے کے لیے جب بیٹا چھوٹا سا تھا تو باپ صبح سے لے کے شام تک لوگوں کی مزدوریاں کر کے اپنا خون پسینہ بہا کر اس بیٹے کا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے طرح طرح کے طعنے برداشت کیا کرتا تھا۔ آج جب بیٹا بڑا ہوا ہے، آج جب بیٹا نوجوان بن گیا ہے تو کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ تعلق کو نہیں رکھنا۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے نوجوان ساتھیوں، بلکہ ہم نے محبتیں بانٹنی ہیں، عقیدتیں پھیلانی ہیں۔ اگر ہم صلہ رحمی کریں گے تو ہمیں فوائد کیا ملیں گے؟ سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا کہ 4 کام تم کر لو، میں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ 4 کام سنیے گا، پھر غور کیجئے گا کیا ہم یہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کے اس پہر میں نماز ادا کیا کرو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ 4 کام اے دنیا جہاں میں بسنے والے مسلمانوں تم کر رہو، یہ 4 کام کرو گے تو اللہ تعالی تمہیں اجر کیا دیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدخل الجنت بسلام، یہ 4 کام کرنے والا آدمی تدخل الجنہ، ایسا بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا، بسلام، سلامتی کے ساتھ ایسا بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی تکلف کرنا نہیں پڑے گا۔ یہ 4 کام میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، کتنے معمولی اور چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرنا ہے، کوئی گزر رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے، جو بھی مل رہا ہے اس کو سلام کریں۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کریں غرباء کو، مساکین کو۔ وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کریں، اپنی انا کو خاک میں ملا دیں،
آج ہمارے اکثر خاندان کیوں اجڑ گئے ہیں؟ ہماری ایگو، ہمارا ایٹیٹیوڈ اور ہماری انا درمیان میں آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری اوقات تو یہ ہے، ہماری اصل تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، اگر وہ نطفہ خارج ہو جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنی اکڑ میں آ کر کتنے ہی رشتہ داروں سے اپنی رشتہ داری کو ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بھائی بھائی سے نہیں بول رہا۔ آج میری اوقات تو یہ تھی کہ اگر میرے جسم کی ہوا خارج نہ ہو تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ہم ہسپتال کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارا پیشاب رک جائے تو میرے بھائیوں جینا حرام ہو جاتا ہے۔ آج ہم یہ 4-5 فٹ کے جسم پہ اکڑاتے ہیں، اتراتے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا ہے۔ مدینے کے باہر ایک کھلا میدان پڑا ہوا ہے، وہاں لے جاتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ دیکھ۔ سیدنا ابو ہریرہ دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پھٹے پرانے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ہریرہ یہ ان نوجوانوں کی ہڈیاں ہیں جو اپنی جوانی پہ غرور کیا کرتے تھے، یہ ان لوگوں کی ہڈیاں ہیں جو اپنے آپ میں اکڑ کے آ کے سب سے اپنے ناطے تعلق ختم کر لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میرے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے ابو ہریرہ کبھی اپنے آپ پر غرور نہ کرنا، کیونکہ اس قبر میں جانا ہے جہاں کوئی ساتھی نہیں ہوگا، وہاں جانا ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ میرے بھائیوں، پھر اپنی ذات پہ غرور اور تکبر کیوں آج اپنی انا میں آ کر اپنے والدین سے ناراض بیٹھے ہیں؟ کیوں آج تکبر میں آ کر اپنے دوستوں سے ناراض بیٹھے ہیں؟ وہ نہیں بلاتا تو میں کیوں نہ اس کو بلائیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھائی آپس میں ناراض ہوتے ہیں، آمنے سامنے سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے جا رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، یہ اس سے اعراض کرتا ہے، وہ اس سے اعراض کرتا ہے کہ کہیں دیکھ نہ لیں، قریب سے گزر جائیں، سلام نہ لیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو آگے بڑھ کر سلام لیتا ہے، اپنے بھائی کو سلام بلاتا ہے اور تعلق جو ہے اس کو وبال کر لیتا ہے، نفرت کو ختم کر لیتا ہے، وہ بندہ بہترین ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بہترین میں ہوں، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس رشتوں کی کمی ہے، دوستوں کی کمی ہے، دوست بہت نہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ سوچئے گا، تصور کیجئے گا، اگر ایسے ہی ناراضگی میں نفرتیں بانٹتے اگر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ اور جب ہماری میت پڑی ہوگی، چارپائی پڑی ہوگی، وہی بھائی جس سے ہم ناراض ہوں گے وہ ہمارے چارپائی پہ کھڑے ہو کے، جس کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری گواہی دیتا کہ یہ بہت نیک شخص تھا، وہ جس سے ہم ناراض تھے وہ ہماری گواہی نیک ہونے کی نہیں دے گا بلکہ بد ہونے کی دے گا۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی کیجئے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات جنت میں داخل فرمائیں گے، اور چھوٹی سی جنت نہیں ہے۔ آج ہم زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے سال ہر سال محنتیں کرتے ہیں، کتنی ہی محنتیں کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے گا، آج ہم نے جنت کو بھی بھول بیٹھے ہیں، ہم نے اپنا مقصد فقط اس دنیا کی کامیابی کا حصول
یہی بنا لیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، حقیقی کامیاب کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سب سے چھوٹا جنتی ہوگا، یعنی کہ جو جنت کے سب سے نچلے درجے پر ہوگا، اس کو اتنی زمین دی جائے گی، اتنی زمین دی جائے گی کہ اس دنیا سے بھی بڑی ہوگی اور آسمان سے بھی بڑی ہوگی۔ اور جنت کیسی جنت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج ہم نے اگر گوشت کھانا ہو تو صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں، پہلے پیسے کماتے ہیں، کیوں؟ آج ہم نے اچھا کھانا کھانا ہے۔ لیکن اس جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہوگا، جنتی شخص ابھی یہ خیال کرے گا کہ کاش یہ پرندہ میرے سامنے بھنا ہوا پیش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنتی ابھی خیال ہی کرے گا وہ پرندہ اس کے سامنے بھنا ہوا پیش ہو جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم اعمال کریں؟ 4 چھوٹے چھوٹے عمل ہیں۔ افشوا السلام، سلام کو عام کریں۔ اطعموا الطعام، دنیا میں غرباء کو، مساکین کو کھانا کھلایا کرو۔ رب کعبہ کی قسم ہے آسمان میں جب ہم جنت میں جائیں گے کائنات کا مالک ہماری مہمان نوازی کرے گا۔ وصل الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داریوں کو ملایا کرو۔ اگر کوئی رشتہ داری توڑنے کی کوشش کرے آگے بڑھ کر اس کو خیر مقدم کرتے ہوئے اس کو سینے سے لگائیں اور تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ دوسرا فائدہ جو ہمیں صلہ رحمی کرنے سے ملے گا، آج جس مال کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، آج جس مال کے لیے ہم نے دوست کو دوست نہیں سمجھا، آج جس مال کی طلب کے لیے ہم نے باپ کو باپ نہیں سمجھا، آج جس مال کے لیے ہم اپنے بھائی تک کا قتل کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ خناس تو ایسے ہیں کہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے اپنے باپ تک کا قتل کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں سن لیجئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو بندہ یہ چاہتا ہے من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کے رزق میں فراوانی کر دی جائے، وہ بندہ ایک کام کر لے، آسمان کا اللہ تعالیٰ اس بندے کی عمر میں بھی اضافہ فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکتیں بھی عطا فرما دے گا۔ اور میرے بھائیوں ہم نے پیغمبر کی باتوں پہ عمل کرنا ہی چھوڑ دیا، جس کا یہ نتیجہ ہے آج ہمارے ملک میں امن نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے، آج ہمیں بھوک کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ہم پیغمبر سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن پیغمبر کی باتوں کا یقین نہیں رکھتے۔ اور میرے بھائیوں پیغمبر کی باتوں پر عمل کر کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے انعامات سے نوازیں گے۔ سنیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، جو بندہ رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، جو بندہ خاندان میں نفرتیں نہیں پھیلاتا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے رزق میں بھی فراوانی کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی عمر میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں۔ عمل کر کے تو دیکھیے، آج سے نفرتوں کا گلا گھونٹ دیجیے، محبتیں بانٹے۔ جتنے بھی لوگ ناراض ہیں، جتنے بھی دوست ناراض ہیں، جتنے بھی بھائی ناراض ہیں، ان سے صلح کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانیاں کریں گے۔ اور وہ ہمارے بھائی جن سے کبھی ہم بچپن میں بیٹھ کے ہنسی کھیل کیا کرتے تھے، وہ ہمارے بھائی جن سے کبھی ہماری عید جن کو دیکھے بغیر نہیں ہوا کرتی تھی، آج سال ہا سال ہو گئے، ہم نے اس بھائی کو اپنے گلے نہیں لگایا۔ آج میرے گھر میں خوشی کا موقع آیا لیکن میرا حقیقی بھائی، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، 2 بھائی ہیں لیکن ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، 2 بھائی ہیں، ایک خوشی کے موقع پہ حاضر نہیں ہو رہا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے وجہ کیا نکلتی ہے؟ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بلکہ بات بھی نہیں ہوتی، چھوٹا سا شک ہوتا ہے، چھوٹی سی بدگمانی ہوتی ہے، اسی بدگمانی کا بیج اپنے دل میں ایسے
बोते चले जाते हैं, ऐसे बोते चले जाते हैं कि अपने भाइयों से साल हर साल तक नाराज़ रहते हैं। और कितने ही हमारे छोटे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं हमें हमारे बड़ों की हमसे नफ़रतें करने की वजह क्या है। नहीं मेरे भाइयों, नहीं मेरे बुज़ुर्गों, इस दुनिया से चले जाना है, कूच कर जाना है, तो क्यों ना इस दुनिया में मोहब्बतें बांट कर जाएं, ताकि रहती दुनिया तक हमारा नाम बाकी रहे। मेरे भाइयों, दो फ़ायदे, सबसे पहला जन्नत में दाखिला, दूसरे नंबर पर रिज़्क़ में भी इजाफ़ा, उम्र में भी इजाफ़ा, तीसरा फ़ायदा हमारे ख़ानदान में आज अमन व सलामती क्यों नहीं है, हमारे घर में आज सुकून क्यों नहीं है, क्योंकि हमने सिला रहमी करना छोड़ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्राहिमूना यरहमुहुमुर रहमान, जो बंदा इस दुनिया में रहते हुए इस कुर्राए अर्ज़ पर आपस में रिश्तेदारियों को जोड़ता है, आसमान का रब आसमान पे उस बंदे पे रहम उतारता है। अर्राहिमूना यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्ज़। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ज़मीन वालों के साथ रहम किया करो, तुम ज़मीन वालों के साथ अच्छा सलूक किया करो, अल्लाह ताला की ज़ात आसमान से तुम पर रहमत उतारेगे। आगे मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फमन वसलहा वसलहुल्लाह वमन क़तअहा क़तअहुल्लाह। जो बंदा सिला रहमी को जोड़ता है, अल्लाह ताला की ज़ात भी उस बंदे को जोड़ देती है। अल्लाह ताला उस बंदे के मुआमलात को दुरुस्त फरमा देते हैं। अल्लाह ताला ऐसे बंदे के मुआमलात ख़ुद हल फरमाना शुरू कर देते हैं। वमन क़तअहा क़तअहुल्लाह। और जो बंदा सिला रहमी को तोड़ता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे के मुआमलात बिखेर देते हैं। अल्लाह ताला ऐसे बंदे को काटना शुरू कर देते हैं। काटने से मुराद क्या है? आज हमारे मुआमलात क्यों बिखरे हुए हैं? टाइम की किल्लत है, मुआमलात बहुत ज़्यादा हैं। आज हमारे घरों में अमन व सुकून सलामती क्यों नहीं है? क्यों? फमन वसलहा वसलहुल्लाह वमन क़तअहा क़तअहुल्लाह। जिस बंदे को अल्लाह ताला काटना शुरू कर दे, जिस बंदे के मुआमलात को अल्लाह ताला की ज़ात बिखेरना शुरू कर दे, मेरे भाइयों, उस बंदे के मुआमलात कैसे संवर सकते हैं? गौर किया करो अपने मुआमलात पर, अपनी ज़िंदगी पर मुहासबा नफ्स किया करो। आज अगर चाहते हैं कि घरों में अमन व सुकून हो, सलामती हो, तो रिश्तेदारियों को जोड़ना शुरू कर दीजिए। 3 फ़ायदे, सबसे पहला जन्नत में दाखिला, दूसरा रिज़्क़ व उम्र में इजाफ़ा, तीसरा मुआमलात की दुरुस्तगी। अब सुनिए, जो बंदा क़ता रहमी करता है, जो बंदा रिश्तेदारियों को तोड़ता है, उसके साथ क्या अंजाम होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन। रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला, क़ता रहमी करने वाला कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे भाइये, आज हम अपना मुहासबा करें। एक छोटा सा सवाल आप अहबाब के सामने पेश करना चाहता हूँ। रात को जब सोने लगे, अपनी चारपाई पे बैठ के ख़ुद से ये सवाल कीजिएगा, क्या हमसे कोई नाराज़ तो नहीं है? अगर कोई नाराज़ है मेरे भाइयों, तो उसको मना लीजिए, वरना अगर मौत आ गई तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया था, ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन। क़ता रहमी करने वाला, रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। खुदा न खास्ता अगर हम जन्नत में ना गए तो मेरे भाइयों फिर हमारा ठिकाना क्या होगा? ये दुनिया की ज़िंदगी 50 या 60 साल ये गुज़र ही जानी है, लेकिन मेरे भाइयों वो 1000 साल ज़िंदगी, बल्कि 1000 क्या, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, अगर वो खुदा न खास्ता जन्नत के अलावा कहीं और नसीब हो गई तो फिर हमारा क्या बनेगा? ये आज दुनिया की गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते,
دنیا کی سردی ہم برداشت نہیں کر سکتے تو میرے بھائیوں جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے، جہنم کی سردی کیسے برداشت کریں گے؟ میرے بھائیوں ہم نے تو جنت لینی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور میرے وہ نوجوان ساتھی جو اپنے والدین سے ناراض ہیں، خدا را اپنے والدین سے صلح کیجئے، اپنے والدین کو منا لیجئے، ورنہ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ثلاثۃ لا ینظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 3 ایسے اشخاص ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھیں گے ہی نہیں۔ کامیاب کرنا تو دور کی بات، جنت میں بھیجنا تو دور کی بات، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی طرف دیکھیں گے نہیں۔ ان میں سے ایک شخص العاق لوالدیہ، جو والدین کا نافرمان ہے، اپنے والدین کو تنگ کرتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ وہی والدین ہیں جو ہماری خوشی کے لیے اپنی تمام خوشیوں کو ترک کر دیا کرتے تھے، جو ہمارا پیٹ پالنے کے لیے اپنی تمام زندگی کو، بلکہ جنہوں نے ہمارا پیٹ پالنے کے لیے اپنی جوانی کو بھی ہمارے لیے صرف کر دیا، وقف کر دیا، تو کیوں نہ آج بڑھاپے میں ہم ان کے دستے بازو بنیں، ان کو خوش رکھا کرو، اپنے والدین کے ساتھ ہنسی مذاق کھیل کود کیا کرو، آپس میں بیٹھ کر محبتیں بانٹا کرو۔ میرے بھائیوں آج کا پیغام یہ تھا کہ صلہ رحمی کیجئے، جو آپ کے ساتھ تعلق کو ختم کرنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ تعلق کو ختم نہیں کرنا، بلکہ صلہ رحمی کا اصل مطلب یہ ہے جو آپ کے ساتھ تعلق کو ختم کرنے کی کوشش کرے، آگے بڑھ کر اس کے ساتھ گلے مل کر اس کو کہیں کہ نہیں، ہم آپس میں بھائی ہیں، ہم آپس میں دوست ہیں، ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق بنا کر رکھنا ہے۔ دعا ہے کہ جو کچھ سنایا ہے مالک کائنات اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔